ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 7ویں قسط، اشرف صبوحی دہلوی کی تحریر، میر باقر علی، پیش کریں گے فواد خان۔ غدر کے بعد سے دلی پر کچھ ایسی ساڑ سکتی آئی کہ اول تو پرانے گھروں کا نام و نشان ہی مٹ گیا، نہ مکان رہے نہ مکین، سارا شہر ہی بارہ باٹ ہو گیا، اور جن کی نال نہیں اکھڑی وہ پیٹ کی خاطر تتر بتر ہوئے، روٹی کی تلاش میں جس کو دیکھو خانہ بدوش۔ 12 برس ہوئے ملازمت کے سلسلے میں دیس نکالا جو ملا تو دلی کی صورت دیکھنی نصیب ہوئی۔ وہ تو خدا بھلا کرے بادشاہ سلامت کا، نہ وہ دلی میں دربار کرتے نہ میرا یہاں آنا ہوتا۔ تقدیر میں ایک مرتبہ پھر دلی دیکھنی تھی، آ گیا، ورنہ یوں ہی روزی کی السیٹ میں ترستا ہوا مر جاتا۔ رات کے وقت ریل سے آیا، بیوی بچے ساتھ تھے، مگر آیا تو عجب نقشہ، اسباب کوٹھڑیوں میں بند، اجڑا ہوا سما۔ سفر کی تھکن تھی، یوں ہی زمین پر بچھونے کر سو گئے۔ صبح سے درستی شروع کی، 2 روز اسی ٹیٹک منجا میں لگ گئے۔ گھر سے باہر تک نہ نکل سکا، وطن مکان کی 4 دیواری کا تو نام نہیں۔ تیسرے دن باہر نکل کر سوچ رہا تھا کہ پہلے کہاں چلنا چاہیے۔ راہگیر آ جا رہے تھے، سب شکلیں اجنبی، 20 یوں بوڑھے جوان گزر گئے، نہ میں نے کسی کو پہچانا نہ مجھے کسی نے جانا۔ اتنے میں ایک صاحب منحنی سے جیسے سفید امچور کی پھانک نیچی نظریں کیے سامنے سے چلے۔ ان کی صورت کچھ جانی پہچانی سی دکھائی دی۔ ان کی نظر جو مجھ پر پڑی، ٹھٹکے اور بولے، آپ کا اس میں مبارک۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ دربار کے سبب CID کا بڑا زور تھا، گمان ہوا کوئی خفیہ پولیس والا ہے، کون جواب دے کر الجھن میں پڑے۔ 1 منٹ انتظار کر کے انہوں نے پھر مجھے مخاطب کیا، جناب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں ذرا تیوری چڑھا کر، جناب کو میرے نام سے مطلب؟ بولے، بس جناب جو معلوم کرنا چاہتا تھا معلوم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ بولے، آپ کو دہلی شریف سے کوئی نسبت نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے کہاں کا رہنے والا سمجھا؟ بولے، کم از کم جمنا پار کا۔ میں نے کسی قدر بھنا کر کہا، چلیے اپنا کام کیجیے۔ بولے، حضرت یہ زمانہ بیکاری کا ہے، کام کہاں؟ میں یاد کر رہا تھا کہ یہ آواز اور یہ بول چال تو سنی ہے، کہاں سنی ہے، کب سنی ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ صورت حافظے میں آتی اور نکل جاتی۔ انہوں نے مجھے خاموش دیکھ کر فرمایا، آپ نے یہ مکان کرائے پر لیا ہے؟ بندہ خدا تم تو سریش بن گئے، جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام۔ بھائی دلی کی بولی تو خاصی بولتے ہو، بیوی کا صدقہ ہے شاید۔ مجھے اس فقرے پر کچھ ہنسی سی آئی اور میں نے کہا، جناب آپ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کی داہنی بغل میں ایک خاصی بڑی پوٹلی سی تھی جسے ایک 2 منٹ کے بعد سہارتے سنبھالتے جاتے تھے، اور بائیں ہاتھ میں ایک بستہ سا اس طرح چھاتی سے لگا ہوا جیسے بڑی جماعتوں کے طالب علموں کا قاعدہ ہے۔ دروازے کی چوکی پر اپنا پوٹلا رکھتے ہوئے بولے، جناب اجازت ہے؟ میں نے عرض کیا، شاید آپ کے ہاں کاربراری کے بعد اجازت طلبی کا دستور ہے۔ خدا جانے انہوں نے میرا یہ فقرہ سنا یا نہیں۔ وہ اپنا بستہ کھولنے میں مصروف تھے۔ بستے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، کتابیں کیا، 2 3 جز کے رسالے۔ ایک کتاب میرے آگے کر کے، حضرت دلی کی کانا باتی بھی سنی ہے، ملاحظہ ہو، پرانی کہانیاں ہیں، یہ دیکھیے، باجی پڑوس، خلیل خان اور فاختہ، پڑھیے اور ہنسیے۔ بادشاہ کا مولا بخش ہاتھی، قلعے کی آبادی کا ایک قصہ ہے۔ سیاسی رنگ مزاج پر غالب ہو تو گاڑے خاں کا ٹکڑا اور ململ جان کی انبٹیں لیجیے، اور قیمت کچھ زیادہ نہیں، 1.25 روپیہ میں پورا سیٹ۔ کتابوں کے عجیب نام سن کر میں نے کتابیں ہاتھ میں لیں۔ ایک کتاب کے ٹائٹل پر نظر پڑی تو مصنفہ میر باقر علی داستان گو، فوراً میر صاحب کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اب جو حلیہ ملاتا ہوں تو خود بدولت ہے، وہی وضع، وہی قطع، وہی لٹھے کی گول خانہ ساز ٹوپی، کانوں سے رومال لپٹا ہوا، وہی چوڑی آستینوں کا کرتا، وہی چھینٹ کی ادھ سیری نیما آستین، وہی 1.25 انچی چگی داڑھی، وہی پوستیوں کی سی آنکھیں، وہی ملگجا چہرے کا رنگ۔ میری آنکھوں کا میر صاحب کو پہچاننے کے بعد مجھے کہاں تاب تھی، لپٹ گیا۔ ہائے میر صاحب آپ ہیں؟ واللہ غضب کیا، آخر یہ کون سی عیاری تھی؟ کیا سچ مچ آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا؟ میر صاحب بولے، اخا میاں دولہ کب آئے؟ جب ادھر سے گزرتا آنکھیں ڈھونڈتی۔ میں، اتنے عرصے بعد ملنا ہوا ہے، گزشتہ اتوار کی رات کو آیا ہوں۔ آپ نے کس سے سن لیا؟ میں تو ابھی کہیں گیا بھی نہیں۔ میرے دل کو خبر ہو گئی، اور آپ نے مجھے پہچان لیا؟ مجھ میں تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ میاں ہم لوگ نئی روشنی کے نہیں کہ ظاہر میں اجالا اور دل میں اندھیرا، جو آنکھوں میں بس گیا بس گیا۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم۔ کیا کہوں آپ کو دیکھ کر کس قدر خوشی ہوئی ہے۔
تمہاری سعادت مندی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ اچھا آداب عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی وقت ملاقات ہوگی۔ مگر یہ تو فرمائیے کہ یہ کتابیں آپ نے کب لکھی اور کب چھپوائیں؟ پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا۔ اور اس پوٹلی میں کیا ہے؟ چھالیا۔ کتابیں بھی بیچتا ہوں اور چھالیا بھی۔ آپ چھالیا بھی بیچتے ہیں؟ داستان گوئی کا سلسلہ ختم؟ تم دلی کو کیا سمجھتے ہو؟ کایا پلٹ گئی۔ بجلی کی روشنی میں پرانے ڈیوڈ کو کون پوچھتا ہے؟ میاں ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔ خدا حمالی کرائے دلالی نہ کرائے، آبرو کے ساتھ بسر کرنے کی آخر کوئی شکل تو ہونی چاہیے۔ لیکن کہاں وہ سبق آموز اور شریف فن، کہاں یہ چھالیا فروشی؟ کیا آپ اس میں خوش ہیں؟ ارے صاحب، خوشی تو دلی والوں کی خوش اقبالی کے ساتھ رخصت ہوئی۔ آج جو خوش ہوتا ہے دراصل خوشی کو منہ چڑھاتا ہے، اور میں تو بھائی داستان گوئی سے چھالیا بیچنے میں زیادہ خوش ہوں۔ بھلا کیوں؟ قبرستانوں میں جا کر سناؤں؟ زندوں میں تو کہیں چرچا رہا نہیں۔ کیوں کر رہے؟ جو ہے زبان سے نہ آشنا، اگلے وقتوں کی معاشرت پر منہ آنے والا، اگلے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ زندگی کا فلسفہ ہی بدل گیا ہے۔ بچے کھچے کچھ لوگ رہ گئے تھے جن کے ہاں کبھی کبھی جا کر بزرگوں کی فاتحہ پڑھاتا تھا، ان کی صحبتیں بھی درہم برہم ہو گئی۔ لیکن چھالیا بیچنا تو بہرحال آپ کی شان کے خلاف ہے۔ شان؟ ہاتھی کا نشان؟ میاں شان کا مفہوم دنیا نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ دوسرے داستان کی طرح میں نے اس میں بھی کمال پیدا کیا ہے۔ میری چھالیا کھا کر دیکھو، داستان کا مزہ نہ آئے تو کہنا۔ بات یہ ہے کہ پان کھانا دلی والے بھولتے جاتے تھے، میں نے انہیں پھر سکھانا شروع کیا ہے، اور پنجابی تک کہنے لگے ہیں آؤ میر صاحب ہن پان دا سواد آیا۔ آپ کا مطلب میں سمجھا نہیں، دلی والے پان کھانا کس طرح بھول گئے؟ اپنی معاشرت بدل کر، اپنے بڑوں کی ہنسی اڑاتے اڑاتے۔ میں دیکھ رہا ہوں اگر کچھ دن اور پان کھانے والوں میں بے شعوری بڑھتی رہی تو ہمارے تمدن کی یہ چیز بھی گئی۔ سوچتے سوچتے یہ سمجھ میں آیا کہ چھالیا بیچو، چنانچہ اس کی تجارت شروع کر دی۔ اب جہاں چھالیا لے کر جاتا ہوں میرا فرض ہے کہ پان کھانے کا سلیقہ بھی بتاؤں۔ پان کھانے میں بھی سلیقے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ! پھر آدمی گھاس کے پتے نہ چبا لے۔ میاں تمہارے بڑوں نے جانوروں کی طرح پیٹ بھرنے کے لیے پان نہیں کھائے، نہ یہ کوئی تعیش کی چیز تھی۔ پھر کیوں کھاتے تھے؟ گلے، دانتوں اور معدے وغیرہ کی دوا سمجھ کر، اور اس لیے وہ پان اور اس کے جملہ لوازم سے واقف ہوتے۔ چھالیا کیسی ہونی چاہیے، پان کس موسم میں کس حالت میں کون سا کھایا جائے، کتھا کیوں کر پکائیں، چونا کس طرح بجھائیں۔ آج کل پہلے کی نسبت پان زیادہ کھائے جاتے ہیں، جسے دیکھو پنواڑی کی دکان پر کھڑا ہے یا ڈبیا جیب میں بکر بکر چبایا جاتا ہے، مگر پوچھو کہ کیا کھایا، پان یا پیپل کا پتا، چھالیا یا پنساری کی دکان کا کوڑا، تو دانت نکوس دیتے ہیں۔ ایسو ہی نے ہمیں بدنام کیا ہے، ہماری معاشرت میں کیڑے ڈلوائے ہیں۔ تو کیا داستان کہنی بالکل چھوڑ دی؟ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شعرا میں شیر خانی چھوڑی۔ جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی۔ یوں دو چار لگے بندے ٹھکانے ہیں، کبھی بلایا جا بیٹھا۔ داستان کیا، وقت کے مطابق کوئی چھپلا سنایا، دل بہلایا اپنا نہیں بلانے والوں کا، اور چلا آیا۔ ہاں، غریب خانے پر ہفتے کے ہفتے پرانے کھنڈروں کے کچھ روڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور سچ پوچھو تو سر پھوڑنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ اچھا تو رخصت ہوتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی۔ یہ کہہ کر 2 قدم چلے تھے کہ پھر پلٹے اور فرمانے لگے، بھائی خوب یاد آیا، اب کے ہفتے تیسرے دن جی چاہے تو غریب خانے پر تشریف لے آئیے۔ لکھنؤ کے چند اہل ذوق آنے والے ہیں، ان کی فرمائش ہے کہ دلی کے رنگ کی داستان سناؤں۔ 9 بجے شروع کروں گا، 11 بجے محفل برخاست ہو جائے گی۔ میر صاحب میں اور نہ آخر دلی آیا کس لیے ہوں؟